بل ٹائمز میں خوش آمدید۔ مراد آباد کی بڑی مسجد کے امام صاحب پر محض اس وجہ سے مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، FIR ان کے خلاف درج کی گئی ہے کہ انہوں نے BJP کے ایک نیتا کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کی موت ہوئی ہے وہ BJP کا لیڈر تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، اپنے بھگوان رام کی وہ دن رات تعریف کرتا تھا، ہم سب کی دھجیاں اڑاتا تھا، اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اس کا پیشہ بن گیا تھا، اس لیے میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ میری ہمت نہیں ہو سکی کہ ایسا شخص جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہو اس کی ہم نماز جنازہ پڑھائے۔ دوسری طرف علی داد خان جو BJP کے لیڈر تھے، BJP کو ہمیشہ اور ان کا پورا خاندان سپورٹ کرتا رہا، ان کے بیٹوں کا کہنا ہے کہ امام صاحب نے محض اس وجہ سے ہمارے والد کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی کیونکہ وہ BJP کے لیڈر تھے۔ پورا معاملہ پچھلے 2 دن سے میڈیا میں چل رہا ہے۔ علی داد خان مراد آباد کے رہنے والے تھے اور BJP کے لیڈر تھے۔ ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ موت ہو جانے کے بعد ان کی فیملی نے، ان کے قریبی لوگوں نے وہاں کی بڑی مسجد کے امام مولانا راشد صاحب سے اپیل کی کہ آپ آ کر نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ مولانا راشد نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے اپنی ایک وجہ بتائی۔ اب ان کی فیملی کے لوگوں نے پولیس اسٹیشن میں جا کر شکایت کی اور کہا کہ مسجد کے امام صاحب نے میرے والد کا بہشکار کر دیا ہے، میرے والد کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ غم کا موقع تھا، ان کو ساتھ دینا تھا لیکن ساتھ نہیں دیا، اور وجہ صرف اتنی ہے کہ میرے والد BJP کے سپورٹر تھے، BJP کو ووٹ کر رہے تھے، BJP کے ورکر تھے، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ سوتیلا سلوک کیا گیا ہے اور موت کے موقع پر بھی ہمارا بہشکار کیا گیا، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ پولیس نے FIR بھی درج کر لیا مسجد کے امام مولانا راشد کے خلاف، اس کے علاوہ سماجوادی پارٹی کے کچھ نیتا ہے ان کے خلاف۔ اب مسجد کے امام صاحب کی اس پورے معاملہ پر صفائی آئی ہے، کیا کچھ کہنا ہے مسجد کے امام صاحب کا، آپ سنیے۔ 23 جولائی کو ان کا انتقال ہوا تھا علی داد صاحب کا، تو میرے علم میں تو کوئی بات ایسی تھی بھی نہیں انہوں نے بے وجہ مدعا بنایا۔ حقیقت حال یہ تھی کہ جنازے کی نماز اسی مسجد میں ہوئی جہاں میں نماز پڑھاتا ہوں، اس کے جو کیمرے ہیں اس میں سب ریکارڈ بھی ہے ان کیمروں میں، اور قریبی قبرستان میں وہ دفن بھی ہوئے۔ اب انہی کے گھر کے ویکتی نے نماز بھی پڑھائی جنازے کی، تو یہ تو بے وجہ ایک جو ہے کسی پر اسے نیچا دکھانے یا اسے پھنسانے کے لیے یہ آروپ لگانا ہے۔ اور اب جو انہوں نے مدعا بنایا ہے کہ BJP کو ووٹ دینا اس لیے ایسا کیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے بلکہ دھارمک معاملہ ہمارا، اس میں ہم مولوی ہیں، ہمارا کیا تعلق سیاست سے؟ اور ہم جس مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں مسجد اعلیٰ حضرت، تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم اس طرح کی سیاسی باتیں لوگوں سے کرنے لگے تو کیا لوگ ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ تو لہٰذا یہ بے وجہ کا انہوں نے مدعا بنایا ہے، کوئی یہ سیاسی مدعا ہے ہی نہیں، یہ دھارمک مدعا ہے۔ اور دھارمک مدعا یہی ہے کہ جو مجھے انہوں نے اس میں لیا یا اور دیگر لوگوں کو لیا، وہ اپنی ذاتی نفرت کی بنیاد پہ لیا۔ وہ یہ تھا کہ ہم ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ اب شریک یوں نہیں ہوئے، یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، جو پیغمبر رسول ہیں ان کو برا کہا کرتے تھے معاذ اللہ، تو اس لیے ہم ان کے یہاں شریک نہیں ہوئے۔ جیسے کوئی شری رام جی کا بھکت ہے اور کوئی جو ہے بھکت کے سامنے ان کے بھگوان کی برائی کرے، تو ظاہر سی بات ہے بھکت اپنے بھگوان کی برائی کیسے برداشت کرے گا، اور وہ جو ہے ان کی مرتیو میں شریک کیسے ہوگا۔ بس یہی مدعا تھا، اس کے علاوہ کوئی مدعا نہیں ہے۔ یہ تو بس اپنا پکش بھاری کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو مسجد کے امام صاحب کی صفائی آپ نے سن لی کہ کیا کچھ وجہ ہے۔ سچن گپتا نے پورے معاملے کو ٹویٹ بھی کیا اس ویڈیو کے ذریعے، اور انہوں نے لکھا، مراد آباد میں علی داد خان کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ آروپ ہے کہ امام راشد نے یہ کہہ کر جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا کہ تمہارے پریوار BJP کو ووٹ دیتا ہے۔ متق کے بیٹے کے دھمکانے کے معاملے میں امام راشد سہیت سپا نیتا اسلم، شمیم خان، شرافت خان اور متین پر FIR درج ہوئی ہے۔ تو امام صاحب کے علاوہ بھی کئی لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ لوگوں نے بہشکار کیا، ہم کو دھمکایا۔
اب یہ جو معاملہ ہے بڑا افسوسناک ہے. امام کو رائٹ ہے کہ نماز جنازہ نہ پڑھائے, کسی اور سے نماز جنازہ پڑھا لینا چاہیے تھا اگر امام کو لگا, لیکن امام صاحب کے خلاف FIR درج کیا جانا یا ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا بڑا غلط معاملہ ہے. اور مسلم کمیونٹی اب جنازہ پر بھی مقدمات تک پہنچے گی, یہ سب سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک ہے. ان کو رائٹ ہے BJP کو سپورٹ کرے, کسی کو سپورٹ کرے. امام صاحب کو بھی رائٹ ہے کہ نماز جنازہ نہ پڑھائے, کیونکہ امام صاحب کا اگر دل کر رہا ہے کہ وہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا, اس کی زندگی ایسی تھی, ہم اس کی جنازہ کی نماز نہ پڑھے, تو امام صاحب کو اس سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے کسی مسجد کے امام کو ہونا ضروری نہیں ہے, دوسری مسجد کے امام بھی جنازہ کی نماز آ کر پڑھا سکتا ہے. بلکہ کہا تو گیا ہے کہ اصل حق جنازہ کی نماز پڑھانے کا بیٹے کو ہے. اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی بیٹا ہے تو بیٹا خود جنازہ کی نماز پڑھائے. اگر بیٹا پڑھنے لکھنے کے قابل ہی نہیں ہے, کبھی مدرسے کا اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا, سیاست کرتا رہا, پیسہ کمانے کے چکر میں لگا رہا, پھر اس موقع پر مسجد کے امام کی یا دوسرے لوگوں کی مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے, تو بیٹے کا حق ہے نماز جنازہ پڑھانا, نہ کہ مسجد کے امام کا. مسجد کا امام تو فرض نبھاتا ہے جب بیٹا اس قابل نہیں ہوتا ہے. تو بیٹے کو مسجد کے امام کے خلاف FIR درج کرانے کے بجائے خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے تھی, خود پڑھنا چاہیے تھا, سیکھنا چاہیے تھا کہ کیسے نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. پھر ملاقات ہوگی.